پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پہ پابندی عائد کر دی ہے اور اس حوالے سے باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کو جو سمری پیش کی گئی تھی اس میں تحریک لبیک کے مختلف ایکٹیویٹیز کا بتایا گیا، کب یہ جماعت اس کا قائم ہوئی، اس نے کیا کیا کارروائیاں کی، ایکٹیویٹیز کی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ یہ کس طرح سے بن چکی ہے۔ اور کابینہ کو جو سمری پیش کی گئی اس میں پیراگراف نمبر 2 میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پنجاب نے جو انفارمیشن دی اور اس کی تفصیلات انیکشر 1 میں تفصیل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ کون کون سی کارروائیاں تحریک لبیک پاکستان نے کی اور کس طرح پاکستان کی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے، لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، پاکستان میں امن و امان کے لیے یہ جماعت ایک خطرہ ہے اور اس کے اوپر بین لگانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی، وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے یہ سمری اپروو کی اور اس کا اعلان باضابطہ طور پہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے الفاظ میں اس کا اعلان کیا اور کن قوانین کے سیکشنز کا حوالہ دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پروسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا۔ وزراء نے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے۔ اب ڈیزولوشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن ریڈ ود 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217، یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی۔ کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جس آئین کے آرٹیکل 17(2) کا حوالہ دیا اس میں بڑے ایک تو فریڈم آف ایسوسیشن کی ہر جماعت کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، لیکن وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اگر کوئی بھی جماعت پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہو تو چاہے وہ سیاسی جماعتی ہو، اس کو باقاعدہ طور پہ بین کیا جا سکتا ہے اور پھر 15 دن کے اندر وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک ڈکلیریشن بھیجے گی جس کا کہ اس حوالے سے اس ریفرنس کے اوپر جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ جو ناظرین تحریک لبیک کو بین کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا وزارت داخلہ نے، اس میں جو چارج شیٹ ہے وہ کافی طویل ہے۔ اگر آپ اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، پاکستان میں امن خراب کر رہی ہے، پاکستان کی ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے، ملک میں انارکی کریٹ کر رہی ہے، جو عام عوام ہے اس میں خوف و ہراس انہوں نے پھیلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو ہمارے پرسنل ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سیکیورٹی پرسنلز ہیں، ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ زخمی بھی کیا اور شہید بھی کیا۔ نہ صرف یہ، جو پاکستان کے عام شہری ہیں ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے اور بہت سارے ایسے انہوں نے کام کیے جس سے کہ معاشرے میں باقاعدہ طور پہ ہیٹریڈ، نفرت پھیلائی گئی، پبلک پراپرٹی، گورنمنٹ پراپرٹیز، وہیکلز، ان سب کو انہوں نے وینڈلائز کیا۔ ہسپتالوں کے لیے جو ایمبولینسز جا رہی تھیں اور کووڈ کے حوالے سے جو آکسیجن سپلائی ہونی تھی اس میں بھی رکاوٹ ڈالی۔ تو یہ ناظرین پاکستان کی حکومت نے آج ایک اس حوالے سے فیصلہ کیا ہے اور اس کا جو اگلے سٹیپس ہیں وہ بھی اس حوالے سے بتا دیے گئے۔ اس فیصلہ ہونے کے بعد ناظرین کچھ ایسی کارروائیاں بھی شروع ہوئیں جس کا کہ ادراک کرنا ضروری ہے، اور ہمارے ملک میں جب بھی، اور یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالیں تو ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے، جنرل اورکزئی صاحب ہیلی کاپٹر میں گئے اور نیک محمد کو انہوں نے ہار پہنائے، اپیزمنٹ کی پالیسی، اور اس وقت بھی ایک بات چیت آتی تھی کہ جی نہیں، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ مسئلے ایسے حل نہیں ہوئے اور پھر جنرل کیانی نے باقاعدہ طور پہ آپریشنز کا اعلان کیا اور ایک ایک کر کے کافی سارے آپریشنز بھی کیے۔ اس کے بعد پھر جب شمالی وزیرستان کی بات آئی تو پھر پاکستان میں دہشت گردی کے جو اپولوجسٹ ہوتے ہیں، اپیزرز ہوتے ہیں ٹیررزم کے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بات چیت کو ایک اور موقع دیں، بات چیت کو ایک اور موقع دیں۔ اور اس حوالے سے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بات آئی تو اس وقت جو اپولوجسٹ تھے تحریک طالبان پاکستان کے،
ان سب کے چہرے ناظرین ایک دفعہ سے پھر آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو ہم نے لڑ کے پاکستان میں امن قائم کیا تھا. تو یہ پٹے ہوئے فارمولے جو لوگ دوبارہ سے دے رہے ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو اسی طرح نظر آنے چاہیے، کیونکہ جب اس وقت میں نے یہ بات اٹھائی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ تو بڑی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. طالبان کے ساتھ امن کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ناکامی پاکستان کی ناکامی ہے. ساری قوم کا سپورٹ مذاکرات کو حاصل ہے. فوج کو مذاکرات کے عمل کا حصہ بن جانا چاہیے اور باہر رہ کے تحفظات کے اظہار کرنے کے بجائے مذاکرات کے اندر جا کے اپنے موقف کو بھی پیش کرے. اگر طالبان کا یہ ان کا نقطہ نظر ہے اور اسٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن اب اس کے خلاف سب آ رہا ہے، تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ کام جو فوجی جرنیل نہیں کر سکے، وہ کام جو ایک سپر پاور نہیں کر سکی، آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسے کہ یہ 4 رکنی کمیٹی وہ کام کر لے گی؟ دیکھیے، ہمیں اس لیے ہے کہ ہم اس کام کا بیڑا اٹھا چکے. ہم فلاں نہیں کر سکا اور فلاں نہیں کر سکا کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمیں پھر جا کے شام کو وزیر اعظم سے کہہ دینا چاہیے کہ جناب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے دل ڈوبنے لگیں گے، ہمارے ذہن پہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ مایوسی طاری کر. ہم خدشات سے ہٹ کے، ناکامی کے خوف سے ہٹ کے، ہم ایک سنسیئر پرعزم ڈٹرمنٹ قسم کی ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. اس ایفرٹ میں آپ دنیا بھر کی تاریخ میں سے اگر کوئی روشن مثالیں دے سکتے ہیں جو ہمیں انکریج کریں، ہمارا حوصلہ بڑھائیں، پھر تو دیں. اگر یہ چیزیں ہمیں آپ میڈیا یاد دلاتا رہے گا تو ہم تو ڈر کے بیٹھیں. جب امن کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے تو دونوں طرف سے فورگیو اینڈ فورگیٹ کی پالیسی اپنائی جاتی ہے. پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کو یہ اختیار دیا کہ وہ ان لوگوں سے مذاکرات کرے. میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں. وہ ان لوگوں سے بات کرے، مذاکرات کرے جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. اب جبکہ دوسری طرف سے مذاکرات کی پیشکش سامنے آ چکی ہے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے. جی ناظرین، اس طرح سے دلیلیں دی جاتی تھیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، بات چیت کرتے رہنا چاہیے، بات چیت کو ایک اور موقع دینا چاہیے، اور یہ وہ تمام چہرے تھے. لیکن پھر جنرل راحیل شریف ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے اس آپریشن کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، اور جو دہشت گردی کی آماج گاہیں تھیں وہاں پہ آپریشن ضرب عضب ہوا، اور پورے پاکستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں، جو ایک سوسائڈ بامبنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، جو سوسائڈ بامبرز کی فیکٹریاں تھیں، وہ تمام کی تمام ختم کی گئیں. اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے پولیس کے شہداء نے، ہمارے ایف سی کے شہداء نے، ہماری فوج کے شہداء نے قربانیاں دیں، ہمارے شہریوں نے قربانیاں دیں. اور پھر ہم ایک سٹیج آئی جس میں کہ ہم آپریشن رد الفساد میں انٹر ہو گئے کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جائے. تو ان سب کا مقصد کیا تھا؟ کہ پاکستان کو محفوظ کیا جائے، پاکستان میں امن قائم ہو، پاکستان میں دہشت گرد تنظیمیں نہ ہوں. آج بھی ہم جو فیٹپ کے ریسٹرکشنز فیس کر رہے ہیں، انٹرنیشنل جتنا بھی فلیگ آتا ہے وہ دہشت گردی کی تنظیموں کی وجہ سے آتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آ کے آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا. شہروں میں نیٹ ورکس پھیلے ہوئے ان کو بھی ختم کرنا ہے، اور کتنے واضح الفاظ میں انہوں نے اپنا باجوہ ڈاکٹرائن رد الفساد کا بتایا، کن الفاظ میں. اور یہی اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں شہروں میں دہشت گردی کو جو آماج گائے ہیں، تو یہ جنرل باجوہ کی لیگیسی بنے گی اس حوالے سے آپریشن رد الفساد کے جو انہوں نے اعلان کیا تھا. آئیے ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں طاقت کا استعمال آئین اور قانون کے مطابق صرف ریاست کے ہاتھ میں ہو. میں بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں، فساد ہے. آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کی لگائی ہوئی آگ کی قیمت نہ صرف تمام پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے دین میں واضح حکم ہے کہ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی کا حق ہے، اور یہ حق ریاست کے پاس ہی رہنا چاہیے. Monopoly of violence should be the prerogative of the state only.
جی ناظرین، اور پھر پچھلے 3 دن سے ہم نے جو مناظر دیکھے کہ پوری ریاست کو، ریاستی مشینری کو پاکستان کے مختلف شہروں میں یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ آج انٹیریئر منسٹری کے نوٹیفیکیشن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور آج رپورٹرز پروگرام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے صابر شاکر اور چودھری غلام حسین نے جب سوال کیا پولیس والوں کی شہادت کے حوالے سے، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. جن لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی، جنہوں نے جرائم کیے یا جانیں لیں، ان کے اوپر تو خیر جو قانون ہے وہ پورا کا پورا لاگو ہونا چاہیے. افسوس یہ ہوا کہ کسی پولیس والے کی جان لے لی. ارے کیا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ مطلب کون معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا اس بات پر کہ کس وجہ سے جان لے لی. جی ناظرین، تو آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، اور میں آج آپ کو اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن مراد سعید صاحب. اور شاید آپ میں سے بہت سوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جس طرح بہت سے پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرسنل کاسٹ بھی پے کی، ایک ذاتی قیمت بھی ادا کی، مراد سعید صاحب کے گھر والوں نے بھی اس کی قیمت ادا کی. ایسے ہی ہے مراد سعید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ارشد بھائی، اس جنگ میں تو دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی 80,000 سے زائد جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا. اس میں سیکیورٹی فورسز کے ہمارے 7,000 سے زائد جوان جو ہے انہوں نے بھی پاک وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور سوات میں جب دہشت گردی کی جنگ تھی تو آپ کو اس میں علم ہے کہ ہمارے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، میری والدہ کو بھی گولی لگی تھی، میرے بھائی کو بھی گولی لگی، اور اس طرح بہت سارے تھے. لیکن ارشد بھائی جو ابھی آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. میں بات کروں گا کہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے، ذرا آپ یہ دیکھیے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت بنی تو ہم ان ایشوز کے اوپر جس سے اربہ مسلمانوں کی یہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ دل آزاری کرتے تھے، جس کے اوپر کبھی اقوام عالم اور بڑے فورمز پہ بات نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو حوالے چند دیتا چلوں کہ اقوام متحدہ میں اور جو اقوام عالم کا سب سے بڑا ایوان ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے گونجا. اس میں پوری دنیا کو عمران خان نے آئینہ دکھایا. مغربی دنیا، امریکہ کو پرائم منسٹر عمران خان نے اربع مسلمانوں کے جذبات پہنچائے کہ کس طرح اظہار رائے کی آزادی کی جو آپ کے لیے ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس میں ہمارے اربع مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ان کو ختم نبوت کا پیغام پہنچائے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے کو بہترین انداز میں پیش کیا. بلکہ نہ صرف یہ کیا، لیکن اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی. ایشین سوسائٹی پہ جب ان سے باقی فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے سوال ہو رہے تھے تو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ مقدمہ سامنے رکھا کہ آپ کر کیا رہے ہو، آپ یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ کس قسم کی غلیظ حرکتیں آپ کرتے ہو. اس کو انہوں نے نشانہ تنقید کا بنایا. اور ہمارا جو عرب، آپ بھی میں بھی، ہم وہ کہتے ہیں ارشد کہ وہ دانائی سبل ختم الرسول ملائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسی وہی طہا. ہم سب کی مال و دولت، جان، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. لیکن یہ کسی نے ان فورمز پہ بات نہیں کی تھی، دنیا کو آئینہ نہیں دکھایا تھا، دنیا کو آگاہ نہیں کیا تھا. ایشین سوسائٹی سے بات کرتے ہوئے، ورلڈ اکنامک فورم میں عمران خان نے بات کرتے ہوئے، UN میں بات کرتے ہوئے، پھر صرف یہ نہیں کیا بلکہ جو مسلمان دنیا ہے ان کے ضمیر کو، ان کے سربراہانی مملکت کو خط لکھ کے ان کے ضمیر کو بھی جن جوڑا کہ جب تک آپ سب اکٹھے نہیں ہوتے، جب تک آپ سب ہم آواز ہو کے اس مقدمے کو نہیں لڑتے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. لہٰذا پرائم منسٹر پاکستان کے ہی نے انہوں نے لیڈ لیا اور پورے عالم اسلام، چاہے وہ سعودی عرب ہے، UAE ہے، ملیشیا ہے، مصر ہے، جو بھی دنیا، ایران، تمام سربراہان مملکت کو پرائم منسٹر عمران خان نے خطوط لکھے اور ان کو کہا کہ آپ بھی ہم آواز بن جائے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کیا انہوں نے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسلمانوں کو مطلب دہشت گردی کا شکار، میں بھی آپ نے یہ چیزیں دکھائی، دہشت گردی کا شکار بھی میں ہوتا ہوں، آپ ہوتے ہو، پاکستان ہوتا ہے، لیکن دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر لگتا ہے، کوئی تھا نہیں یہ بات کرنے والا. تو عمران خان نے اس کے اوپر بھی بات کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا، پاکستان اور ترکی، اردوگان اور مہاتیر اور پرائم منسٹر عمران خان نے مسلمانوں کا، عالم اسلام کا اصل پیغام وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو کہا کہ ہمیں ایک اپنا چینل بھی لانچ کرنا ہوگا کہ دنیا کو ہم اپنی بیانیے کی وجہ سے وہ بتا سکے. تو یہ چیزیں باقی چوڑے سر
ابھی جب سے حکومت بنی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سلیبس میں ختم نبوت کو اس کا حصہ بنا دیا گیا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایفرٹ تھی. پھر اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تمام دنیا کے اور پاکستان کے علماء کو شرکت کی, کانفرنسز کے منعقد کیے, تاکہ ہم اصل میں دیکھیں ہمیں تو ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. ہم یہ دنیا کے لیے پورے اقوام متحدہ میں آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی کہ مدینہ کی ریاست جو پہلی تھی وہ دنیا کے لیے مثال بنی. آپ اسکینڈینیویا فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, اس کی بنیاد کیا رکھی تھی؟ دنیا کی پہلی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھنے والے بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دنیا تک بات پہنچائی, ان کی زندگی سے سیکھے رحم, احساس, انصاف, یہ دنیا کو انہوں نے سکھائی, انسانیت دنیا کو انہوں نے سکھائی, وہ امن کے پیمبر تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر بات کی, لیکن ہم سب نے اپنے کردار سے آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسکالرشپ کا بھی انعقاد کیا گیا. اور یہ کیوں ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا, ہمیں اسٹڈی کرنے ہوگا. یہ جو یونیورسٹی پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کی اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے وہ تمام کورسز بھی پڑھائے جائیں گے, تاکہ ہم اپنے کردار سے, ہم اپنے عمل سے ہم ان کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکے, جو امن کا پیغام ہے, جو انسانیت کا پیغام ہے, جو دنیا کو انہوں نے ایک راہ دکھائی, جو جاہلیت کا خاتمہ کیا, وہ پیغام ہم نے پہنچانا ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال سے اب اس وقت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہیں, وہ پوری دنیا, پوری انسان, ان کے دم قدم سے تو یہ دنیا, یہ کائنات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ارشد بھائی کہ ان کے پیغام کو لے کے ہمیں جانا ہوگا. اس میں تمام علماء کرام کو, تمام دین کے جو ہمارے سمجھنے والے ہیں, اسکالرز ہیں, ان کو مل کے جو اس وقت عمران خان نے لیڈ لیا ہوا ہے. باقی چھوڑے, جب پرائم منسٹر عمران خان وزیر اعظم بنے, وہ جب سعودی عرب گئے, پہلی دفعہ جہاز سے جب اتر رہے تھے تو انہوں نے جوتے اتارے, کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے. اس احترام میں انہوں نے اپنے جوتے بھی اتارے, وہاں پہ تھے. تو سچے عاشق رسول ہے, ہمیں ایسا وزیر اعظم ملا ہے. ہم سب نے تو ہم آواز ہو کے ان کا ساتھ دے کے, تاکہ وہ پوری دنیا میں, یورپ, امریکہ, جہاں پہ وہ ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں, جب ہماری دل آزاری ہوتی تھی کہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے, آج بولنے والا ہے, آج وہ ہمارا مقدمہ لڑنے والا ہے, آج اچھا سچا عاشق رسول آپ کا وزیر اعظم ہے. تو ہمیں ساتھ دینا ہوگا. علماء کرام ساتھ دے رہے ہیں, میں باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس طرح ساتھ دیں. ہم آواز ہو کے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, ہم اپنی زندگی ان کے اصول کے مطابق گزارے, تو دنیا اور کو, پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائیں. معاشی ترقی ہوگی تو پھر ہماری آواز بھی دنیا میں سنی جائے گی. ناظرین, پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بھی ایک نوٹیفیکیشن ابھی جاری کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے بعد اس کے تمام میڈیا کوریج پہ پابندی ہوگی. تو جو بھی اپولوجسٹ میڈیا کو استعمال کر کے اس آرگنائزیشن کے لیے ہمدردی پیدا کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ پیمرا نے بین لگا دیا. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. یو این ڈی پی پاکستان, اقوام متحدہ کا یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان, انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پاکستان کے حوالے سے. اور اس رپورٹ کو پاکستان کے تمام پالیسی سازوں کو, اکیڈیمیا کو, صحافیوں کو پڑھنا چاہیے. پاکستان میں جتنے انویسٹیگیٹرز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بلکہ تمام بیوروکریسی, سب کو پڑھنا چاہیے, تاکہ یہ پتہ لگے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. پاکستان کے نظام میں کس طرح سے ایک طبقے کو, جس کو کہ اشرافیہ کہتے ہیں, جسے ایلیٹ کہتے ہیں, جس کا کہ باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کیپچر جنہوں نے کیا ہوا ہے, ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ریاست کے اثاثوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں, کتنے ارب روپے کے انہیں فائدے دیے جاتے ہیں, جن کا مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے, جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ یہ پچھلے 73 سال سے چلا آ رہا ہے. اور ہم نے وہ قوانین بھی نہیں بدلے جو برطانوی نظام نے یہاں پہ چھوڑے تھے, کہ جس کی وجہ سے ایک فیوڈل نظام بھی چل رہا ہے, بیوروکریٹک نظام بھی چل رہا ہے, اور یہ سب لیچز کی طرح پاکستان کا خون نچوڑ کے خود اپنے بینک اکاؤنٹ, بینک بیلنسز, باہر ان کی پراپرٹیز بن گئی ہیں. لیکن پاکستان میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, پاکستان کی ریاست غریب ہوتی جا رہی ہے, اور یہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں. ان کے بیرون ملک اثاث سے, آف شور چھپے ہوئے اکاؤنٹس, وہ تمام چیزیں نکلتی آتی ہیں. اور اسی حوالے سے نظام انصاف کے حوالے سے بھی اس میں پورا رول آف لا کا ایک باقاعدہ طور پہ چیپٹر دیا گیا. اور رول آف لا میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مختلف عدالتوں میں پینڈنسی آف کیسز کتنی ہیں, یعنی کہ التوا کا کتنے لاکھ مقدمات شکار ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے وہ صرف طاقتور اور امیر لوگوں کے لیے ہے. نظام انصاف
اور اس میں آپ کو ایک پیراگراف دکھا بھی دیتا ہوں کہ ایکسیس ٹو پاکستان فارمل جسٹس سسٹم از سو اسکیوڈ ٹورڈ دا رچ اینڈ پاورفل دیٹ اٹ فیلز ٹو ریچ لو انکم اینڈ ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس. یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں, جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ نظام انصاف صرف طاقتور اور امیر لوگوں کے لیے ہے, جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے, جو غریب ہے, اس کے لیے اس میں کوئی انصاف نہیں ہے. اور اسی حوالے سے آج جب صدر مملکت سے صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کو بھی کسی چیز پہ کبھی مایوسی ہوتی ہے, تو صدر مملکت نے کیا کہا اس حوالے سے, آئیے دیکھتے ہیں. ان کو یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے ہیں جس کے اندر جو میری فرسٹریشن ہے وہ ان کی فرسٹریشن ہے, وہ عام آدمی کی فرسٹریشن ہے کہ جی چلے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, چلتے ہی چلا جا رہا ہے, بند ہی نہیں ہوتا قصہ یار. یعنی آپ نے ثبوت جمع کر لیے, نیب کا ادارہ کھڑا کر دیا, بڑے بڑے ثبوت ہر جگہ موجود ہیں, مگر یہ کہ وہ قصہ ہی بند نہیں ہوتا. جی ناظرین, اور آج ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسی کے حوالے سے جب ایک سوال ہوا تو اس حوالے سے جو بات کی وہ کیا تھی, آئیے دیکھتے ہیں. قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا. تو کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے وہ لنڈن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا, لیکن جو طاقتور ہے, جو بڑے ڈاکو ہیں, وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان کی چوری اربوں میں ہے, وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے. تو دو طرح نقصان پہنچاتا ہے. روپے جو آپ کی کرنسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ سے. جی ناظرین, آپ نے اس حوالے سے منسٹر صاحب آپ نے اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف جو کہ اور قوانین اس میں کوئی تبدیلی ہوگی ہو کہ صرف طاقتور اور امیر لوگوں کو فائدہ بقول یو این کی رپورٹ کے دیتا ہے اور غریب آدمی کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے نظام انصاف. دیکھیں ارشد بھائی بالکل صحیح, میں آپ کو سٹیپس بھی بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو ہمیشہ سنا ہوگا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہاں پہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. ہمیشہ عمران خان بات کرتے ہیں رول آف لا کی, کیونکہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ قانون ہو, وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا جب کبھی یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے نا ارشد بھائی کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ سیاسیات یہاں پہ نہیں ہوتی, ایشوز ہوتے ہیں پولیٹیکل, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. جو اصل ہمارا ایشو ہے اس کے اوپر تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی. ابھی آپ جو جس چیز کے اوپر UNDP کی رپورٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, میں پورے چینلز آپ دیکھ لیجئے گا, کسی نے اس ایشو کے اوپر UNDP کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں کس طرح ذکر کیا گیا کہ جو ایک اشرافیہ ہے, ایک طبقہ ہے, کس طرح وہ اس قوم کا خون چوس رہا ہے اور کس طرح وہ پورے ملک کی اکانومی اور پورے ملک کا نظام, معاشی نظام ان کے گرفت میں ہے, ان کے کنٹرول میں ہے. اس میں لینڈ لارڈز کا ذکر ہوتا ہے, اس میں جو فیوڈلز ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, پولیٹیشنز ہیں, ان تمام لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. اور آپ ایک چیز کامن اس کے اندر اگر دیکھیں گے وہ آپ کی پولیٹیشن ہے, مطلب وہ لینڈ لارڈ بھی ہے, وہ کارخانے بھی بنا رہے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, وہ باہر جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں, خون چوس رہے ہیں ایک طبقے کا, عام کا, عوام کا. ٹھیک ہے ارشد بھائی, تو اس کے اوپر تو ہماری لیے جو چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے, حکومت کی چیلنج یہ کبھی PDM بنے گا, کبھی اپوزیشن کا شور ہوگا, کبھی NRO ہوگا, کبھی جیل کے اندر باہر والا جو ان کے وقت پریس کانفرنسز ہوگی, یہ نہیں ہے انصاف کی نظام کا قیام. یہ بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے کیا کرنے کہ ہمیشہ کابینہ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو جو اٹارنی جنرل کو ہدایات ہوتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے یا ہمارے لا منسٹر کو ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ کہ ہم اپنے کمزور طبقے کے جو ہمارے قانون کے اندر سکم موجود ہے کہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کو ہم کس طرح یقینی بنایا جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کی میں نظام انصاف میں ایسے قوانین آپ بدل سکتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہیں جن پہ اربوں روپے کی کرپشن کے, اور جس طرح پریزیڈنٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر وہ نکل جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح, کچھ کو آپ لوگ ڈیلیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں, جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے باہر بھیجا ڈیل کر کے. دیکھیں ایک اس کا میں آپ کو بتاؤں, اس وقت آپ ایک ایک کر کے شروع کر لیں. IPPs یہ بھی ایک مافیا تھا نا, 94 mid 90s میں جو IPPs بنے 1 ٹریلین سے زیادہ ٹیکس کنسیشن. اس کے اوپر کل میں ایک فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 1994 میں جو IPPs والا جو جس قانون کے تحت اور جس طرح آپ نے معاہدے کیے پوری دنیا نکل گئی,
مطلب جو ترقی پذیر دنیا تھی، جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے وہ نکل گئے، ان سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے. لیکن چاہے وہ بلاول کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، ان پالیسیز کا تسلسل ہوتا رہا. آپ کے دور میں بھی تسلسل رہا. سنیے گا، یہی ایشو ہے کہ دیکھیں ہم بیس کے منطقی انجام تک تب پہنچیں گے. نارشد بھائی آپ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں، ہم آپ ہی کے پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اوپر منطقی انجام تک تب پہنچیں گے جب ہم دیکھیں کہ ہم نے انہیریٹ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اقدامات کیا کیے، ان اقدامات کی روشنی میں فیوچر ہمارا کس طرح تاریکی سے نکل کے روشنی کی امید مل رہی ہے. میں آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں. شوگر کسی نے ہاتھ ڈالتا، جنرل ایوب سے لے کے جنرل ضیاء الحق، جنرل مشرف کیا کہتے تھے؟ یار ان کو نہ چھیڑو، یہ بہت طاقتور مافیا ہے، حکومتیں گرا دیتے ہیں. حکومت بنانے والے، حکومتیں گرانے والے، ان کا صرف یہ نہیں کہ سیاست میں کردار ہے، ان کا میڈیا میں بھی کردار ہے، ان کا بیوروکریسی میں بھی کردار ہے. رپورٹ نے میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ وہ طاقتور اشرافیہ ہے پاکستان میں جو اپنا پیسہ، اپنی طاقت استعمال کرتے، اور میڈیا کو بھی انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے تاکہ اس میں یہ ایسی باتیں کریں، ایسے نیریٹو شیپ کریں، پبلک ڈیبیٹ ایسی کریں، ایسے نارمز، تاکہ ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، جو ان کے معاشی انٹرسٹ ہیں، اس کا بچاؤ ہوتا ہے. ارشد بھائی آپ نے بڑا اہم ایشو آج چھیڑا ہے. تو یہ موقع انہیریٹ کیا، پھر اس کے بعد سٹیپس کیا تھے. پرائم منسٹر عمران خان نے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ مرتب کی. رپورٹ کے مرتب کرنے میں آپ کے سامنے چیزیں آئی کہ کس طرح کس کے شوگر ملتے، کس طرح وہ حکومت میں بھی بیٹھے تھے، ای سی سی میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں، صوبائی حکومتوں میں بھی بیٹھے ہیں. اگر ای سی سی سے ان کو سبسڈی دی جاتی ہے تو وہ بھی وفاقی حکومت میں اپنی شوگر مل کو. کل آپ نے ای سی سی میں اپروو کیے ٹیکس کنسیشن. سنیں میں پوری آپ کو میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اس ایشو کو سمجھتے ہیں، میں قوم کو سمجھانے کی کہ یہ کیا تو اس سے کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا. یہی چیزیں ہیں نا یو این ڈی پی جس پالیسی سازی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، لیکن ایک مراعات یافتہ طبقہ، ایک اشرافیہ جو ہے ان کو سارا پیسہ جو ہے ان کو مل رہا ہے، اور وہ جو زندگی گزار رہے ہیں باقی جو نہیں گزار رہے ہیں. اس سے کیا ہوا، رپورٹ مرتب کی، اب آپ کو پالیسی سازی کرنی ہے. کبھی پاکستان کا 1958 کا قانون تھا شوگر کے لیے، کیا ابھی جو انہوں نے کہا کہ آپ کی گنے کی کٹائی سے لے کے، گنے کی کاشت سے لے کے چینی کی فروخت تک آپ پورا پروسیس جو ہے وہ آپ کا شوگر کمشنر جو ہے، کین کمشنر، وہ مانیٹر کرے گا. یہ نہیں تھا نا، وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کوئی شوگر مل ایسوسی ایشن بیٹھ کے. مطلب یہ کہ میرا شوگر مل بھی ہے، میں فیصلے کر رہا ہوں کہ قیمت کیا ہوگی، میں فیصلے کر رہا ہوں کہ گنے کی کاشتکار کو میں نے کیا دینا ہے. تو اس میں غریب کسان بھی پسا گیا، عوام بھی پسی گئی، کچھ نہیں ہوا. عمران خان نے اس کی قانون سازی کی. یہ کیا، ایک مثال آئی پی پیز کا، ہم پیسے دیتے تھے، ہم بجلی استعمال کریں نہ کریں ہمارے اوپر اس کا بوجھ پڑنا ہے، وہ بڑھتے جانا ہے، ہم نے ٹیکسز پے کرتے رہنے ہیں، ہم نے ان کی جیبیں بڑھتی رہنی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ حکومتوں میں بیٹھے لوگوں کے پاور پلانٹس تھے. آپ مراد علی شاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی دے اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں پاور پلانٹس کا بھی ذکر ہے. وہ بجلی کی سبسڈیز بھی دے رہے ہیں، وہاں پہ پاور پلانٹس مہنگے بھی لگا رہے ہیں، ان کے اوپر پیسے بھی لگا رہے ہیں. شوگر کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فیک اکاؤنٹس جے آئی ٹی دیکھ لیجئے. زرداری کی شوگر مل ہے، دادو شوگر مل، پتہ نہیں کون سا اور شوگر مل، ان کو سبسڈی دے رہے ہیں. خود شوگر ملوں پہ قبضے کر رہے ہیں، پھر ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں. شریف خاندان، شوگر مل. اب جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا ارشد بھائی، ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ چوڑے ماضی کو حال کی بات کرے. آپ نے چینی کیوں مہنگی کی؟ وہ بے شرم ہو. بالکل حال کی بات میں آج بھی آپ ہی کے وفاقی وزراء یہی بات کہہ رہے ہیں. میں حال پہ آتا ہوں کہ بے شرم ہو. تھوڑی سی اتنی سی شرم وقفہ لے لوں، یہ بڑا اہم ہے اوکے کی بات. ٹھیک ہے. اور ناظرین، جو بات وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ایک پاکستان میں غربت کا سمندر ہے، اور صرف چند چھوٹے چھوٹے جزیرے امیر لوگوں کے، جس حوالے سے وزیر اعظم نے اسے قومی سلامتی کا ایشو بھی قرار دیا. اور کیا کہا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھیں. نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا. ناظرین، یہاں پہ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ کیا کہتی ہے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے. اور آج کل جو چینی کا ذکر کر رہے ہیں وفاقی وزیر صاحب، انہی کے کون سے وفاقی وزراء ہیں جو وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین سے مفاہمت کر لیں نہیں تو حکومت کو خطرہ ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے جو بات چیت کرے تھے اس کی طرف جائیں، اب سے چند لمحے پہلے ایک بیان سامنے آیا ہے حافظ محمد سعد رضوی تحریک لبیک کے سربراہ کا، جس میں انہوں نے اپنے کارکنان سے اپیل کی ہے کہ
کہ تمام روڈ بلاک اور جلسہ جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور جتنے مظاہرے ہیں ان تمام کو ختم کر دیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور جتنے بھی دھرنے کہیں پہ دیے ہوئے ہیں ان کو بھی فی الفور ختم کر دیں. اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کوئی ویڈیو بیان بھی ان کا کچھ دیر میں سامنے آ جائے. ہم بات کر رہے تھے ناظرین پاکستان میں اشرافیہ کی، اور اقوام متحدہ کی اسی رپورٹ میں چیز دی گئی ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں وہ پروونشل اسمبلی، پروونشل کیبنٹس، فیڈرل کیبنٹس ان کے ممبران بھی بن جاتے ہیں، پھر ان کو اکنامک پورٹ فولیوز بھی مل جاتے ہیں اور پھر وہ کارپوریٹ سیکٹر کو بڑے بڑے بیٹھ کے ٹیکس کنسیشن، ٹیکس ریلیز بھی دیتے ہیں جس میں امپورٹ، ایکسپورٹس، امپلائمنٹ، انویسٹمنٹ، اس حوالے سے تمام فیصلے بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لارج پیمنٹس آن دا سائڈ وہ بھی کی جاتی ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ناظرین یہ بتاتے ہیں، اور جو چینی کی بات وزیر صاحب کر رہے تھے کہ ایک سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھا. اور یہ کارٹل کون سے ہیں؟ جن میں سے کچھ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کچھ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں اور ایک جہانگیر ترین کا بھی اس میں نام ہے. اور سوال جہانگیر ترین کے حوالے سے تھا، وزیر اعظم سے کیا سوال تھا اور کیا جواب دیا وزیر اعظم نے، آئیے دیکھتے ہیں. ایک سوا سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی. 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-30 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. FIA میں بڑی خوفناک چیزیں نکلی. یہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے مونوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے، کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی. تو وہ ایک FIA کی پوری رپورٹ آ گئی. اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک میں قانون کی بالادستی نہ قائم ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایسی آوازیں ہیں. اور ایک MPA آج سامنے بھی آئے، طاہر رنداوا صاحب، انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. چند لوگ ایسے عناصر ادھر موجود ہیں جو خان صاحب سے جہانگیر ترین صاحب کو دور کر رہے ہیں. ہم خان صاحب اور جہانگیر ترین کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ ایسا مقام آ جائے گا تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. میں پھر جہانگیر ترین کے اگر خان صاحب نے نہ سنے تو میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ اگر نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے تو بالکل ہم اپنے قید کی بات مانیں گے. یہ اگر کوئی صحیح ہوئی گا، میں کہتا ہوں ایسی نوبت نہیں آئے گی. اگر آئی تو میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جی منسٹر صاحب، تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی، وزیر اعظم بڑے واضح، اور یہ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کی پھر پاور کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو جو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی ہے. دیکھیے ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ یہی بات کی جاتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت سارے پنگے لے لیے. ایک ہی ساتھ شوگر انکوائری بھی ہو رہی ہے، IPPs کی بھی ہو رہی ہے، پیٹرولیم جو آپ نے اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز وغیرہ کی جو رپورٹ پڑی وہ اس میں بھی ہو رہے ہیں، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہم ادھر کیوں آئے تھے؟ یہ عمران خان نے لوگوں کے آنکھوں میں کیا خواب سجائے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، تو اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ اقتدار کے لیے نہیں آئے. کچھ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم سے سفارش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ کیسز آگے نہ چلائے جائے. دیکھیں شخصیات کے اوپر نہیں، عمران خان اس وقت کاس کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ سنتے تھے نا کسی کی سبسڈی گئی تو کوئی احتساب نہیں کیونکہ ان کی اپنی شوگر مل ہے. عمران خان کا کوئی شوگر مل نہیں. IPPs ان کے اپنے IPPs، عمران خان کا کوئی IPP وہ نہیں چلا رہا. کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز اس میں انہوں نے جس طرح کے آپ نے ڈیل کی تھی LNG ٹرمینلز وغیرہ کی، عمران خان نے کوئی اس طرح ڈیلیں نہیں کی. تو عمران خان کر سکتے ہیں، اس نظام کو ٹھیک کرنے آئے تو، اور اس نظام کو ٹھیک کرنے دیں گے اور انشاءاللہ کریں گے. یہ تھوڑی سی مشکلات ہوں گے، کبھی کبھار اس میں بیانات بھی آ جائیں گے، ناراضگیاں بھی ہوگی، کوئی مظاہرے بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوں گے، آواز بھی اٹھایا جائے گا، اسمبلی میں شور بھی ہوگا. انکوائری چلتی رہے گی یا رک جائے گی؟ کبھی دیکھیں آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ ارشد بھائی آسان ہے، آج پرائم منسٹر عمران خان کہے کہ تمام فائلیں بند. یہ جو انہوں نے لوٹا تھا، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے تھے نا، سب کہتے تھے نا کہ اس نے اس طرح لوٹا، وہ کہتے کہ آپ نے بھی لوٹا، دونوں جمہوریت کے لیے خاموش. عمران خان یہ مسئلہ ہے ان کو کہ عمران خان خاموشی نہیں ہو رہا، وہ فائلیں بنی نہیں کر رہا. کبھی آپ نے پچھلے 2.5 سال میں یہ سنا کہ کوئی فائل کوئی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، ریکارڈ چل گیا؟ اب ریکارڈ بھی نہیں چل رہا، اب ریکارڈ کو آگ بھی نہیں لگ رہی، اب یہاں پہ ریکارڈ بھی مل رہا ہے، اب تمام ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہی اس نظام کو ایک دفعہ آپ جو UNDP کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں، کیپٹلزم ایکیلیز ہیل بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں بھی یہ چیزیں کس طرح پولیٹیشن
پولیٹیشین آپ نے بات کی نا کہ پولیٹیشین کو کس طرح ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, یہ نواز شریف کا اس میں ذکر ہے, زرداری کا, ان کے اوپر پورے چیپٹر لکھی جا چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک ایک منصوبہ, کوئی منصوبہ یہ لاتے نہیں تھے جس میں ان کو کمیشن نہ ہو. وفاقی وزیر مراد سعید صاحب بہت شکریہ ہمیں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,